جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، بعثت مبارکہ کو اللہ پاک نے احسان سے تعبیر فرمایا. ہم نے احسان کیا ہے مومنین پر. تو جب اللہ جس کو احسان کہے تو معلوم ہوا کہ اب جھنڈے لگانے میں کچھ حرج، چراغاں کرنے میں کچھ حرج، مٹھائیاں اور ملیدے بانٹنے میں کچھ حرج. آگے کا جملہ تو آپ پورا ہی نہیں کر رہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں حرج ہے اس میں. کیا ہمارا نبی سے یہ تعلق رہے ایسا اس نوعیت کا کہ جھنڈے لگا لو، چراغاں کر لو جی؟ اور کہیں کہیں تو اتنی بھیانک شکلیں بن جاتی ہے کہ وہ روضہ اطہر کا انہیں اسٹرکچر بنا دیا، کعبۃ اللہ کی شبیہ بنا دی. کعبۃ اللہ کی شبیہ کے اطراف میں علیاذ باللہ طواف کر رہے ہیں. روضہ اطہر کا جو بنایا ہے ڈھانچہ اس طرح کی کاپی، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں علیاذ باللہ. یہ محبت کیسی ہے میرے بھائی؟ یہ تو بے ادبی معلوم ہوتی ہے نا. یہ محبت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ سن لیجئے، جو ہو چکا اس پر بات کر رہا ہوں. یہ ہونے والا یا ہو سکتا پر نہیں چل رہی ہے. کیا ہم اپنے شہر میں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بنا دیا گنبد خضرا کی کاپی میں، بعد میں ہوائیں، پھر فضائیں، اور پھر دھوپ نے، بارش نے اس کا کیا حال کر رکھا. تو یہ مطلب نہیں کہ پھر اس کو سنبھال کے رکھو. ہم کہتے ہیں شروع ہی کیوں کر رہے ہو ایسی چیز؟ یہ تو محبت کا کون سا کیا انداز اختیار کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، ایک مثال دے رہا ہوں. محبت کا تقاضا ہوتا ہے محبوب کو راحت پہنچانا. کیا جملہ میں نے بھی اللہ کے فضل سے کہہ دیا ایک طالب علمانہ. محبت کے تقاضوں کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو راحت پہنچائے. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، میرے نبی کی راحت کا سبب ہے اتباع سنت. وہ کریں گے تو حضور کو راحت پہنچے گی نا. راحت یعنی مزید آپ خوش ہوں گے امت کے اعمال سے کہ ماشاءاللہ میرے امتی میرے طریق پر چل رہے ہیں، میرے طریق سے ہٹ کر طریق نہیں کھوج رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، میرے طریق پر چل رہے ہیں. یہ حضور کی راحت کا سبب ہے. تو جب ہم کہتے ہیں حضور کے ہم عاشق ہیں، محب ہیں، اور حضور ہمارے محبوب ہیں اور ہونا چاہیے. فدا ہو امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم. میں، میرے ماں باپ، میری جان، میرا مال، سب کچھ نبی کی ذات پہ قربان. واللہ کہہ رہا ہوں ایک مومن کا یہی جذبہ ہونا چاہیے. ہاں، تبھی اس کا ایمان قابل قبول ہے اور دم ہے اس کے اندر. ساری دنیا ایک طرف، میرے نبی کی ذات ایک طرف. میرے لیے اللہ کے بعد میرے نبی کی ذات ہے. یہ ہونا چاہیے ہر ایمان والے کا، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ محبت کا اس کے اندر ایک جنون ہونا چاہیے حضور کی ذات کو لے کر، جذباتی تعلق ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ کہ روزہ اطہر کی شبیہ بنا دی؟ تو کچھ مقامات پر تو اتنی بھیانک شکلیں بنی ہیں، سن لیجئے، کہتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ کہیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ. کئی جگہوں پر پڑوس کے ملک کی بات سامنے آئی کہ بھئی کچھ ایسا بھی ہونے لگ گیا. اونٹ پر ایک صاحب اس طرح سے، دیکھیے یہ ایسے ڈال دیا، وہ ایک صاحب سوار ہے اور اس طرح سے انہوں نے سفید چادر اپنے اوپر ڈال دی، اور ایک صاحب جو حبشی ٹوپی کیے ہوئے، نکیل پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ صاحب بالکل سفید پوش، سفید جبہ، سفید اس طرح سے انہوں نے رومال ڈال دیا اور ایسے ایسے اونٹ کی نکیل پکڑ کے. تو وہ جو صاحب نکیل پکڑے ہوئے ہیں وہ یہ آواز لگاتے ہیں، ہٹو ہٹو ہٹو. الیاذ باللہ آگے کہتے ہمت نہیں ہو رہی، ہٹو ہٹو ہٹو، حضور تشریف لا رہے ہیں، نعوذ باللہ. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارے کچھ بعض لوگ ہیں کہ جو محرم میں پورا پکچرائزیشن کرتے ہیں کربلا کا، یہ انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی پوری تیاری کیا چل پڑے ہیں؟ بلکہ کچھ لوگ چل ہی رہے نا، الیاذ باللہ. اور پھر ہم اپنے آپ کو سنی یا سنیت کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ ساری گستاخیاں کرنے کے باوجود، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ساری بے ادبیاں کرنے کے باوجود، نعوذ باللہ من ذالک. وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں.